بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجناح، ان کے والد صاحب جاتے تھے اور مغرب کی نماز اور عشاء کی پڑھ کے آتے تھے تو وہاں کوئی عالم دین تھے، وہ ایک کتاب سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے تھے۔ تو ان کے والد نے ایک دن بیٹے سے کہا، بیٹا کاش آپ بھی ایسی گفتگو کرتے۔ جس کتاب سے وہ عالم دین پڑھتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی، منازل الآخرہ شیخ عباس قمی۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھتا ہے، کہا میرے حق میں دعا کیجیے، اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار۔ کہاں پہنچ گئے، کس مقام پہ پہنچ گئے۔ مشہد کے شاگرد کہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اندھیرا، تاریکی، اور ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کر حرم جاتے تھے، نظر نہیں آتا تھا کچھ۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے آگے آگے ہے اور اس کے وجود سے ایک نور نکل رہا ہے، ایک دم نکلتا ہے، ایک دم بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ ہم تیزی سے پہنچے گئے، یہ کون ہے؟ تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی تھے۔ تو ہم نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ سالم عقل بہت ضروری ہے۔ یہ ہے انٹلیکٹ، انٹلیکچول یہ شخص ہے۔ انٹلیکچول وہ نہیں ہے جو یونیورسٹی میں پڑھا ہو، لبرل ہو، سیکولر ہو، اسلام کی قدر نہ کرتا ہو، اسلام پہ اشکال کرتا ہے، کوئی انٹلیکچول نہیں ہے، سب فارغ ہے، سب باتیں ہیں، سب میڈیا ہے، سب دھوکہ ہے، کوئی انٹلیکچول نہیں۔ اصل انٹلیکچول وہ ہے جس کی معصوم تعریف کر رہے ہیں، وہ ہے امام جس کی تعریف کر رہے ہیں۔ صحابی ہے یونس کہ اس نے کتاب لکھی ہے، اور ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ امام تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی محمد، امام اس کی کتاب کا ہر صفحہ پلٹتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ رحم اللہ، تمہارے پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ ایسا شخص 8ویں امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا مجھے کچھ چاہنے والے ہیں، اپنے لوگ ہیں، لیکن مجھے بہت اذیت کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتا۔ امام نے ابھی یہ بات ہے کہ خاموش رہے۔ کچھ لوگ آئے، امام نے اسے کہا تم حجرے میں چلے جاؤ، جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں مت آنا۔ ایسے میں کچھ لوگ آئے اور اتفاق سے وہی لوگ تھے جو اس کی برائیاں کرتے، اور اس کو کچھ بولا، چلے گئے۔ امام نے اسے آواز دی تو وہ روتا ہوا آیا، دیکھا مولا میں آپ کو کہتا تھا نا یہ میرے لیے کیسی باتیں کرتے۔ امام نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں موتی ہوں اور یہ کہیں لوگ کہیں کہ کپاس ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ اور کہا کپاس ہو اور لوگ بولے موتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے جب ہم تمہیں پسند کرتے ہیں؟ جب ہم تمہیں پسند کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جانے ہوتا خوب ہم اپنے آپ کو امام تک لے کے جائیں۔ دنیا تو راضی، سمجھ بھی نہیں کہ آپ دنیا میں وبال ڈال دیں کہ دنیا کو راضی نہیں کرنا، نہ، مطلب آپ ہر چیز میں تو دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، ہر بات میں تو آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر لوگوں کی رضا خدا کی رضا کے ساتھ ہے بسم اللہ، لیکن اگر کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں تو ایسی رضا کا کیا کریں گے؟ اور دنیا اکثر یہی کہتی ہے کہ کیا کیا مولانا صاحب، دنیا تھی، لوگ تھے، مولانا صاحب ایسا، مولانا صاحب ایک ہی بیٹا ہے کیا کریں، فلانا یوں ہے کیا کریں، فلانے رشتہ دار ایسے ہیں، کوئی کام تھوڑی آئے گا، روز محشر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف وہی ہے وحدہ لا شریک، وہی مالک یوم دین ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو اس نے دین دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لے کر آؤں، پریکٹیکل۔ اور ہم جس امام کا ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جان محترم، وہ آئیں گے
تو کیا ہوگا؟ کہمی آل محمد بلندترین صلوات. اللہم صلی. امام تشریف لائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی حکومت ہوگی؟ بہت مشکل ٹاسک ہے یہ، اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے. آسان ہوتا تو کربلا میں 72 نہیں 72,000 ہوتے. کیونکہ ولایت قیمت مانگتی ہے، پرائس مانگتی ہے. یو ہیو ٹو پے دا پرائس. قیمت ادا کرنی پڑے گی، چھوڑنا پڑے گا بہت کچھ. بہت کچھ چھوڑنا پڑا جو لوگ کربلا آئے. مگر جو انہوں نے چھوڑا کیا ان کو کچھ نقصان ہوا؟ کوئی چیز چھوڑ کر جو آئے تھے کیا چیز تھی؟ آج دنیا ان کو سلام کرتی ہے. آج دنیا ان سے راستہ لے رہی ہے. آج دنیا اپنوں کو بھول جاتی ہے، جنازوں کو، لیکن ان کو یاد رکھتی ہے. تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اتنے قیمتی ہو گئے. اور کیا اللہ نے ان کے وجود کو منور کیا. آج تک انسانیت کو نور دکھا رہے ہیں. ایک شہید نے اپنے بیٹے کو وصیت نامے میں لکھا، چھوٹا تھا اس ٹائم، اب تو خیر بڑا ہو گیا ہوگا. کہا کہ بیٹا دنیا بہت برا آشوب ہے، دنیا میں بہت خطرہ ہے، فتنے ہیں، فساد ہے، خیال رکھنا اور اپنا ایسا اپنے اوپر کام کرنا، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا تمہیں خریدے، نہ کہ دنیا تمہیں خریدے. اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ خدا تمہیں خرید لے. اور جسے خدا خرید لے دنیا اس کی کیا قیمت لگائے گی. اور جو امام حسین کے پاس آ جائے اور جو حسین کا ہو جائے، دنیا اسے کیا دے گی جسے حسین کچھ دے دے. یہی تو ہے کربلا کہ سب بولا جنت بھی ہے، سب راضی بھی ہوں، سب کچھ ہے. نہیں ہے. ہماری زندگی تو حسین ہے. یہ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ حیات امام ہے. امام بہت ضروری ہے جانے موت. امام نہیں کچھ نہیں، سب بیکار، سب یہ بکھر جائے گا. یہ تو روئی کی گالوں، القاریات ہم القاریات، ختم ہو جائے گا. روحی کی گالوں کی طرح سب بکھر. کیا رہ جائے گا جس نے ساتھ دیا تھا؟ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ولایت کا ساتھ دینا ہے، اور جو ساتھ دے گا وہی آج کامیاب ہو جائے گا. یہی تو ہے. جو اپنے آپ کو جتنا ان کے قریب کرے گا اتنا اس دنیا اور آخرت میں معتبر رہے گا. شخصیتیں خدا کی بھیجی ہوئی ہیں. آپ دنیا میں جتنی بھی ایکسیلیٹر لگا دیں، جتنی بھی ریسیں لگا لیں، جتنی بھی ترقی کر لیں، ایٹ دا اینڈ آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. کوئی نہیں رکا، کوئی نہیں رک پایا. تو منع نہیں کرتا اسلام کہ آپ اچھا نہ پڑھیں، اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، اچھی گاڑی میں نہ بیٹھ. سب کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے حلال طریقے سے، سب کریں. مگر کہاں جا رہے ہیں؟ ہدف کیا ہے؟ رضا الہی ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی رضا، اور وہ جو سریع الرضا ہے، جو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. ماں بھی ایک ٹائم پر آتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جا، بہت ہو گیا، لیکن وہ ایک لمحہ بھی باہر نہیں نکالتا. وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، کبھی بھی آ جائے. ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ. اذان محترم، بہرحال انسان کو اللہ نے اپورچونٹی دی ہے. مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ فرصتیں، اپورچونٹیز بادل کی طرح ہیں، تمہارے سر سے گزر رہا ہے.
ابھی دیکھا یہاں تھا، ابھی دیکھا. فرصتیں ایسی ہیں. یہ فرصت ہے زندگی کی کہ ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں. اس فرصت کو ضائع مت کریں. دنیا کی ظاہر میں بھی ترقی اسی میں ہے، اور آخرت اصل مقصد ہے، اس کی طرف بڑھیں. ویسے ہی وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ظہور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خدا کرے جلد سے جلد امام کا ظہور ہو، ہم امام کے ظہور کو دیکھیں، ہم امام کے ظہور میں شامل ہوں، ہم امام کی رقاب میں شہادت حاصل کریں. بہت ضروری ہے زار محترم. ساری زندگی الاجل الاجل کہتے رہے اور خدا نہ خواستہ جب وقت آیا اور نہ جا پائے تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ پریشانی ضروری ہے، یہ اندر ایک اضطراب ضروری ہے. عزیزان محترم، بہرحال اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کریں، کیونکہ امام آئیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی، اور جو قرآن سے مانوس نہیں ہوگا وہ کیسے اس بات کو سمجھے گا؟ آغا بہجت کے پاس شخص آیا، کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی زیارت کرو. کہا جب امام نہیں ہو تو پھر یہ قرآن بھی تو امام کے ساتھ ہے نا. علی مع القرآن و قرآن المع علی. قرآن جو ہے وہ صامت ہے، امام ناطق قرآن ہے. جب ناطق قرآن نہیں تو صامت قرآن تو ہے. تو میں قرآن کو کتنا دیکھتا ہوں؟ اگر امام کو دیکھنا چاہتا ہوں تو قرآن کو دیکھ. قرآن کتنی دفعہ دیکھتا ہوں؟ ذہن میں آتا ہوں. خود پریکٹس چاہیے، کوشش کریں. جوان ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، انرجی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ شخص، حدیث قدسی ہے کہ وہ شخص کہ جو رات کو نیند کی وجہ سے، وہ نیند میں ہوتا ہے لیکن تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیند کی وجہ سے اس کے سینے سے ٹکرائے، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، میں نے اس کے ساری آرزوؤں کو پورا کر دیا. خدا ہے. اللہ صلی محمد. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ عبادت کہ جو ہر چیز کو انرجی دے رہی ہے. وقت وداع سید الشہداء نے اپنی بہن سے کیا کہا؟ بہن تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. مولا ان حالات کے بعد تہجد بھی پڑھی جائے گی؟ تو ہو سکتا ہے آواز آئے کہ یہ سارا مسئلہ اسی سجدے کا تو ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے ان راستوں میں تہجد کو ترک نہیں کیا تھا. بس جانے موت